1953 کی تاریخ میں گرفتاری کے لیے پیش ہونے والے مجاہدین ختم نبوت کو جب پولیس پکڑ کر کراچی سے بلوچستان کی طرف تقریباً 100 میل دور ایک مقام پر چھوڑ کر آئی، لیکن پولیس والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹھیک 3-4 گھنٹوں بعد انہی کارکنوں کو وہ پھر کراچی کے جلوس میں نکالتے ہوئے پاتے۔ پولیس انکوائری کر کے تھک گئی کہ کون سی طاقت ان کو اس دور کے جنگل سے اتنی جلدی کراچی میں پہنچا دیتی ہے۔ زمین سمیٹ دی جاتی ہے یا غائبانہ سواری کا انتظام ہوتا ہے یا اس گروہ کو لانے والی کوئی مستقل تنظیم ہے۔ بہرحال پولیس کے لیے یہ ہمیشہ معمہ رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تمام کارکنوں کو جو ہی دور دراز کے جنگل میں چھوڑا جاتا، اللہ رب العزت ان کے لیے فور کراچی پہنچنے کا انتظام فرما دیتے۔ وہ کارکن کراچی آتے ہی پھر تحریک کے علاؤ کو روشن کرنے میں لگ جاتے۔ بالآخر پولیس نے تھک کر یہ پروگرام ترک کر دیا۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ ایک دفعہ پولیس والے مجاہدین ختم نبوت کے ایک جتھے کو رات کے وقت گرفتار کر کے دور کے ایک جنگل میں چھوڑ آئے۔ پولیس کے جانے کے بعد یہ مجاہد چند قدم چلے تو روشنی نظر آئی۔ وہاں گئے تو جنگل میں چند گھرانے آباد دیکھے۔ ان گھرانوں میں سے ایک آدمی باہر آیا، ان مجاہدین کو بلایا، دعا دی، راستہ اور حفاظت کا وظیفہ بتلایا۔ یہ حضرات چند گھنٹوں میں کراچی پہنچ گئے۔ پولیس والے سو کر بھی نہ اٹھتے ہوں گے کہ یہ حضرات کراچی میں پھر ختم نبوت کے جلوس نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ جنگل میں کون سی قوم آباد تھی؟ جو آدمی از خود بغیر آواز دیے کیسے رات کے وقت باہر آیا؟ کراچی کا راستہ اور حفاظت کا وظیفہ کیوں بتلایا؟ دعا کیوں دی؟ وہ کون تھا؟ ان مجاہدین کے ساتھ ان کا یہ شفیق برتاؤ کیوں؟ آج تک اہل دنیا کے لیے یہ معمہ رہا ہے، مگر اہل نظر خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات پر ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہو رہی تھی۔